اگر کسی کا اسائلم کا کیس فیل ہو جاتا ہے امریکہ میں تو وہ کیا سیفلی کینیڈا میں جا کے اپنا کیس لگا سکتے ہیں؟ جن وکیل ہوتا ہے، اگر امریکہ میں کوئی عام بندہ ہے جیسے میں ہوں، میں نے کسی امیگریشن سے وکیل سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اسے ملنے کا؟ اسائلم کو اوور آل اگر دیکھیں تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے امریکہ میں؟ تو اسائلم اپلائی کرنے کے بعد کلائنٹ کو ورک پرمٹ کتنی دیر بعد مل جاتا ہے کرنے کے لیے؟ جب امریکہ میں کوئی بندہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے اسائلم؟ منصور صاحب، اگر کسی کی کورٹ ہیئرنگ جو ہے مس ہو جاتی ہے، چاہے وہ اٹارنی پہ پیش نہیں ہوتا یا کلائنٹ نہیں چاہتا، تو کورٹ کیا اس کے اوپر پروسیجر؟ ایک اسائلم ہے اور ایک ہے ریفیوجی ریفیوجی اور اسائلم میں کیا فرق؟ اسائلم کیا چیز ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں جنید دوگل امریکہ سے، یو ایس اے اردو سٹوریز کے پلیٹ فارم پر آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہم جس سٹوری کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں یہ بہت خاص انٹرویو ہونے جا رہا ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو امریکہ میں رہتے ہیں اور پراپر ابھی امیگریشن کا کوئی سٹیٹس نہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو پاکستان ہیں یا کسی اور بھی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن امیگریشن کے رولز کا نہیں پتہ۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک امیگریشن اٹارنی جو امریکہ میں پچھلے تقریباً 7 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے ان کی لائف سٹوری کے بارے میں پوچھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے فیملی امیگریشن کو، اسٹوڈنٹ امیگریشن کو، اسائلم کو، یو ویزا اور واوا کو۔ تو سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، تو ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو یو ایس اے اردو سٹوریز پر۔ شکریہ جنید صاحب آپ کا ادھر آنے کا۔ امپورٹنٹ کویسچن ہے ہیئر۔ ہم اسائلم پہ بات کرتے ہیں۔ ہاں، اسائلم کیا چیز ہے؟ اسائلم ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو ملک میں کسی سے خطرہ ہو، مطلب ریس کے بیس پہ، آپ کو ریلیجن بیس پہ، نیشنلٹی بیس پہ، یا پولیٹیکل بیس پہ، پولیٹیکل اوپینین جس کو بولتے، یا آپ ایک ایسی گروپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہو کہ جو اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا اور آپ لائک ہائی لائٹ ہوئے ہوں کہ ہاں بھائی یہ ایک ایسے، مطلب ہم بول سکتے ہیں کہ بائی سیکشول بول سکتے ہیں، یا کوئی کیا بولیں اور پاکستان میں پولیٹیکل یا سوشل گروپ کے ساتھ، ایک سوشل گروپ، ایک اسپیسیفک گروپ کیا جانا پہچانا جاتا ہے کہ یار یہ اس گروپ کا بندہ ہے۔ مطلب این جی اوز کا بھی بول سکتے ہیں کہ یہ بندہ این جی او کے لیے کام کرتا ہے، پولیو کے قطرے ڈالنے والا بندہ ہے نا، اس طرح جو ہاں، اور اس کو تھریٹ مل رہی اس وجہ سے کہ تو یہ کام کیوں کرتا ہے۔ اگر اس کو ادھر جان کا خطرہ ہو، کوئی پیچھے سے دھمکیاں آ رہی ہیں تو وہ بندہ اسائلم کلیم کر سکتا ہے، لیکن وہ اس صورت میں کہ گورنمنٹ سے خطرہ ہو یا گورنمنٹ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا، ایسا نہیں کہ مجھے اس پلانے نے کس سے ڈر ہے یا اس پلانے سے ڈر ہے، نہیں، اس پہ نہیں ہوتا۔ اچھا، گورنمنٹ سے ہوگا یا گورنمنٹ آپ کی اس میں ہیلپ نہیں کر سکتی۔ مطلب اگر آپ پہ کسی کوئی توہین مذہب کا لگ جائے تو وہ تو گورنمنٹ ہیلپ کر سکتی ہے، لیکن گورنمنٹ ڈر کی وجہ سے نہیں کرتی، کہتے کہ یار ایسا نہ ہو کہ وہ مطلب عوام پبلک جو ہے ان کے خلاف ہوتے ہیں۔ ہاں، تو اس وجہ سے تو ایسی چیزیں۔ تو یہ آپ بتائیے اسائلم کی 5 گراؤنڈز ہیں، ہاں، جن کے بیس پہ ان 5 میں سے کسی ایک کا بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا ہیپن ہوتا ہے تو وہ امریکہ میں اسائلم کلیم کر سکتا ہے اور گورنمنٹ جو ہے اس کو ریسکیو کرتی ہے۔ ہاں بالکل، لیکن اسائلم کے لیے امریکہ میں ہونا ضروری ہے، اسائلم باہر سے نہیں ہوتا۔ ایک اسائلم ہے اور ایک ہے ریفیوجی۔ ریفیوجی اور اسائلم میں کیا فرق ہے؟ دونوں سیم ہے۔ ریفیوجی باہر سے لے کے آتے، یہ خود لے کے آتے کہ یار ان لوگوں کو خطرہ ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی مارے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ یو انو کے تھرو وہ پروسیس ہوتی ہے۔ اچھا، جو اسائلم ہوتا ہے وہ امریکہ میں آ کے بندہ اپلائی کر لیتا ہے۔ تو اسائلم اپلائی کرنے کے لیے امریکہ میں ہونا ضروری ہے، اور ریفیوجی آپ کسی بھی کنٹری میں موجود ہوں تو وہاں پہ ایک خطرہ ہے، ہاں، تو آپ یو این او کے تھرو اپلائی کریں اور یو این او آپ کو امریکہ میں ہاں، اس کا ہاں ڈفرینٹ پروسیس ہے۔ لیکن اس میں تو جب اپلائی کرتے ہیں ادھر سے بیٹھ کے تو وہ ان کو گرین کارڈ مل جاتا ہے تبھی؟ وہ ادھر آ کے رائٹ اوے وہ گرین کارڈ ہولڈر ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ گرین کارڈ ہولڈر، ہاں، جیسے وہ 100% بھی شیورٹی ہے کہ ان کا گرین کارڈ ہونے جیسے وہ اندر آ گئے، ہاں، اس کا اسٹیٹس گرین کارڈ ہولڈر ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسائلم بھی 2 قسم کے ہیں، ایک اس میں ہوتا ہے ڈیفینسو اسائلم اور ایک افرمیٹیو اسائلم۔ ہاں، تو ان میں بیسیکلی کیا فرق ہے افرمیٹیو اور ڈیفینسو اسائلم؟ ڈیفینسو اسائلم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بارڈر کراس کر کے آئے ہو، آپ کے پاس کچھ ڈاکیومنٹس نہیں ہے تو وہ آپ کو امیگریشن کورٹ ہی ریفر کرتے ہیں، وہ ڈیفینسو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو ریموول پروسیڈنگ میں ڈال دیتے ہیں، تو آپ نے اس پروسیڈنگ کو چیلنج کرنے کے نہیں، تو وہ ڈیفینسو بن جاتا ہے، ڈیفینس کرنا ہے۔ اچھا، جو افرمیٹیو ہوتا ہے وہ اس طرح کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ویزے پہ آ جائے، کوئی
विजिटर वीज़े पे आ जाए और ख़ुद से एप्लीकेशन डाल दे USCIS में कि भाई मैंने नहीं जाना है, मैंने असाइलम अप्लाई करना है, वो अफर्मेटिव होता है। और डिफेंसिव ये भी होता है कि बंदा इधर मतलब विजिट वीज़े पे आ गया, कोई इधर रह रहा है और इसने अप्लाई भी नहीं किया है असाइलम के लिए, किसी चीज़ के लिए, अगर ओवरस्टे, अगर आइस वाले ने उसको अरेस्ट कर लिया तो उसको इमिग्रेशन कोर्ट रेफ़र करते, वो भी डिफेंसिव हो जाती है। अच्छा, वो उसको डायरेक्ट पकड़ के डिपोर्ट नहीं करेंगे, वो उसको इमिग्रेशन कोर्ट लेके जाएंगे? इमिग्रेशन कोर्ट भी लेके जाएंगे, लेकिन वो उसी सूरत में कि वो बंदा अगर बोले कि भाई मुझे ख़तरा है, मैं नहीं जाता, तब उसको इमिग्रेशन कोर्ट रेफ़र करेगा। अच्छा, अगर वो बोलता नहीं कोई ऐसी तो फिर वो डिपोर्ट कर लेगा, तो वो डायरेक्ट डिपोर्ट कर देंगे। तो बेहतर है कि अगर किसी को अरेस्ट कर ले तो उसको बोले कि भाई मुझे ख़तरा है, तो वो फिर नहीं डिपोर्ट कर सकता। तो ज़्यादा टाइम असाइलम अमेरिका में कौन सा ज़्यादा लगता है, अफर्मेटिव असाइलम में या डिफेंसिव असाइलम में? ज़्यादा टाइम तो अफर्मेटिव में लगता है। ज़्यादा अफर्मेटिव, इसकी क्या रीज़न है? उसकी कुछ पता नहीं, क्योंकि वो है USCIS के पास। USCIS के पास जब जाता है तो वो बहुत बैकलॉग भी बहुत ज़्यादा है अफर्मेटिव की भी। अच्छा। और अभी डिफेंसिव की भी ज़्यादा हो गई है, और ऑफिसर्स बहुत कम है इसके पास, वो फंडिंग भी कम है, ऑफिसर्स कम है, तो अभी वो नए नए हायर कर रहे हैं, जजेस भी हायर किए हुए, अभी नए नए कोर्ट्स भी बना रहे हैं बैकलॉग कम करने के लिए। अच्छा। लेकिन जो डिफेंसिव होता है, अभी मैं रिसेंटली मेरा एक केस था, वो बॉर्डर क्रॉस करके अभी आया था, मैं कोर्ट में गया तो जज ने मुझसे पूछा कि 2 हफ्तों में कर लोगे? मैंने कहा नहीं, 2 हफ्ते तो बहुत कम है। उनको खुद भी पता था कि 2 हफ्ते बहुत कम है। मैंने कहा मैं डॉक्यूमेंट्स किस तरह प्रोवाइड करूँगा, तो मुझे नेक्स्ट ईयर दे दिया। अच्छा। हाँ, तो तब भी बहुत फास्ट है, 2 साल अच्छा, के वो अंदर 15 दिन से उठा के आपको नेक्स्ट ईयर पे डाल दिया? हाँ, क्योंकि और डेट अवेलेबल नहीं था फिर। अच्छा। अगर मंसूर साहब, अगर किसी की कोर्ट हेयरिंग जो है मिस हो जाती है, चाहे वो अटॉर्नी पे पेश नहीं होता या क्लाइंट नहीं जाता, तो कोर्ट क्या उसके ऊपर प्रोसीजर करती है? उसको फिर वो डिपोटेशन ऑर्डर इशू हो जाते हैं। ठीक है, उस पर हाँ, वो केस उसके खिलाफ चला जाता है, वो डिसीजन दे देता है कोर्ट और डिपोटेशन ऑर्डर इशू कर लेते हैं। तो अगर इमिग्रेशन अटॉर्नी नहीं गया, क्लाइंट चला गया कोर्ट में, तो फिर भी डिपोटेशन लग जाती है? फिर तो नहीं होगा, फिर तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं जज को कि वकील नहीं आया ये, लेकिन अगर क्लाइंट नहीं आया तो वो इशू कर लेते हैं। क्लाइंट आप पहुंचे तो वो बहुत ज़रूरी है, बहुत सीरियस हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट को बोलता हूँ कि इमिग्रेशन कोर्ट की जो अपीयरेंस है उसको बहुत सीरियस ले लो। जी बिल्कुल। तो असाइलम अप्लाई करने के लिए जब अमेरिका में कोई बंदा आ जाता है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है कि इतनी देर में ही आपने अप्लाई करना है असाइलम? विद इन 1 ईयर लॉ है, विद इन 1 ईयर। हाँ, लास्ट एंट्री क्या मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास B1 B2 वीज़ा है, विजिटर वीज़ा, आप 2005 में आए हो, फिर आप अभी 2024 में आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 2005 वाला होगा, अभी जो लास्ट एंट्री से हाँ, उसके विद इन 1 ईयर आपने अप्लाई करना है। ठीक है। और उसमें है वो और भी एक्सेप्शन है कि चलो अगर आपने नहीं किया 1 साल में, तो आपने वो प्रूव करने के क्यों नहीं किया। अच्छा। हाँ, आप ये भी, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं था। पता क्योंकि ये नहीं होता कि मुझे पता नहीं, ये एक्सक्यूज़ नहीं है। जी बिल्कुल। एक्सक्यूज़ ये हो सकता है कि मैं बीमार था, हॉस्पिटल में था। ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस होंगे। हाँ, एक्सेप्शनल। या ये भी हो सकता है कि मैं अप्लाई नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैं जाने का टाइम आ गया, मैंने देखा तो उधर पाकिस्तान में मुझे थ्रेट मिल गई। अच्छा। तो उस वजह से मैंने कहा, इस वजह से मैंने अभी अप्लाई किया। अच्छा, अगर आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई बंदा अमेरिका में प्रेजेंट है, हाँ, तो उसका टाइम भी गुजर गया, ओवर स्टे भी हो गया, हाँ, तो ओवर स्टे होने के बाद तो वो इलीगल हो गया, लेकिन उसने असाइलम भी फाइल नहीं किया 1 साल के अंदर, हाँ हाँ हाँ, तो उस दौरान अगर किसी भी कंट्री की, होम कंट्री की सिचुएशन जो है बदल जाती है, चाहे वो आप इंडिया ले लें, पाकिस्तान ले लें, कंट्री कंडीशन पे, हाँ बिल्कुल, फ़लस्तीन वाला इशू, मतलब किसी भी कंट्री की सिचुएशन बदल जाती है, तो वो बंदा जो इधर है वो उस बेस पे अपना असाइलम क्लेम कर सकता है, बिल्कुल, कि मेरे कंट्री में जो है वो हालात ख़राब हैं और मेरी जान को ख़तरा है, या मुझे धमकियाँ मिलती हैं, तो फिर वो जो 1 साल का रिक्वायरमेंट वो भी उस पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसमें कोई चांसेस होते हैं कि इसका असाइलम अप्रूव होगा या नहीं, इसका कोई अप्रूवल रेशो? हाँ, वो तो सिर्फ 1 साल का इशू है ना, असाइलम तो अलग चीज़ है, वो तो एक 5% एक चीज़ है, 1 साल वाला, वो तो हल हो गया तो वो तो ख़त्म, वो तो जज फिर वो देखता भी नहीं है। आपने वो दूसरा जो आपको वाकई में ख़तरा है वही प्रूव करना है। अच्छा, वही अप्रूव करना है, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं रियल होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसके। जी बिल्कुल। तो असाइलम अप्लाई करने के बाद क्लाइंट को वर्क परमिट कितनी देर बाद मिल जाता है?
ورک پرمٹ ملتا ہے 180 ڈیز کے بعد، 180 دن کے بعد، لیکن یو ایس سی ایس والے کہتے ہیں کہ آپ 150 دن کے بعد اپلائی کر لو، تو وہ جو اپنی وہ انویسٹیگیشن، وہ پروسیس وہ ختم کرنے میں تقریباً 30 دن لگ جاتے ہیں، تو 180 دن کے بعد آپ کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے۔ 180 دن کے بعد ورک پرمٹ ملتا ہے۔ آج کل کیا ریشو چل رہی ہے، کتنا ورک پرمٹ ملتا ہے اسائلم والے بندے کو؟ ورک پرمٹ تو رائٹ ہمیں ملتا ہے، اور پہلے یہ اس طرح ہوتا تھا کہ یہ 1 سال کے لیے ملتا تھا، اچھا، ابھی یہ لوگوں نے 5 سال کے لیے ایشو کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، تو اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیموکریٹک حکومت آ گئی ہے یا ریپبلکن ہے تو وہ پالیسیز کو امیگریشن پہ پالیسیز تو چینج ہوگی، اگر ریپبلکن آ گئے تو پالیسیز تو چینج ہوگی، شاید کوئی وہ اسٹریٹ کر لے، لاس کو اسٹریٹ کر لے اسائلم کے لیے، یا وہ جو بارڈر پہ ہیں اس پہ کوئی سختی لے کے آئیں، بارڈر پہ سختی کر دیتے ہیں، لیکن جو ود ان امریکہ پریزنٹ ہیں جنہوں نے اسائلم فائل کیا ہوا ہو، اور ان پہ پھر کیا اس پہ تو اگر ان لوگوں نے کوئی نئی لا لے کے آئے تو وہ ہو سکتا ہے، باقی تو ادھر یہ امریکہ ہے، یہ ججز پرواہ نہیں کرتے کہ کس کی گورنمنٹ ہے، کس کی، ادھر ججز کو پاور ہے۔ ہاں، ججز انڈیپینڈنٹ ججز ہیں۔ ٹھیک ہے، اسائلم کو اوورآل اگر دیکھیں تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے امریکہ میں اس کا فائنل ڈیسیجن آنے تک؟ وہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی ایریا میں ہو، آپ کیلیفورنیا میں ہو، نیو یارک میں ہو، شکاگو میں ہو، ٹیکسس میں ہو، وہ برڈن، کورٹ کا جو برڈن دیکھتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی کورٹ میں زیادہ کیسز لگے ہوئے ہیں ہاں تو ادھر زیادہ ٹائم لگ جائے گا، زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن منیمم ٹو منیمم کتنا لگ جاتا ہے؟ جس طرح میں نے بولا آج کل تو جو بارڈر والے آتے ہیں بہت فاسٹ ہو رہے ہیں، 2-3 4 سال میں فائنل ہیئرنگ دے دیتے ہیں۔ 3-4 سال پھر بھی میرے جتنے بھی کلائنٹ ہیں ساروں کے سارے جو نیکسٹ ہیئرنگ ہے وہ فائنل ہیئرنگ ہے، فائنل ہیئرنگ؟ ہاں، 1 سال کے اندر، 2 سال کے اندر۔ اچھا، تو اس کے بعد جب بندہ اسائلم اپلائی کر لیتا ہے امریکہ میں، چاہے وہ بارڈر کراس کر کے امریکہ میں انٹر ہوا ہے یا وہ اوور اسٹے ہوا ہے یا کسی نے اسائلم اپلائی کیا، تو وہ امریکہ میں اپنی ڈومیسٹک فلائٹس کو لے سکتا ہے ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹس میں؟ ہاں، نہیں، امریکہ میں تو کوئی نہیں ہے، امریکہ تو جا سکتے ہو کسی بھی اسٹیٹ میں، کسی بھی اسٹیٹ میں موو کر سکتے ہیں۔ ڈومیسٹک فلائٹ کے لیے تو آپ کو بس آئی ڈی کی ضرورت ہے، آپ کے پاس کوئی ویلڈ آئی ڈی ہونی چاہیے، وہ ڈرائیور لائسنس بھی ہو سکتا ہے، وہ اسٹیٹ آئی ڈی بھی ہو سکتی ہے، پاسپورٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کا۔ ٹھیک ہے، تو اگر اسائلم جب اپلائی کرنا ہوتا ہے کسی بندے نے تو اسائلم کی کوئی یو ایس سی آئی ایس کی فیس ہوتی ہے؟ نہیں، اسائلم فری ہوتا ہے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، ایون جو ورک پرمٹ ہے فرسٹ وہ بھی فری ہوتا ہے، اس کی بھی فیس نہیں ہے۔ تو ادھر امریکہ میں لوگ رہ کے پھر جن کو ہاؤ نو ہوا ہے تھوڑے سے نالج ہے وہ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں پھر تو؟ ہاں، کر سکتے ہیں، یا امیگریشن اٹارنی ہائر کرنا ضروری ہے؟ کچھ کیسز میں مطلب اسائلم وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، اس میں ضروری ہوتا ہے، اسپیشلی آپ کو، اور اگر امیگریشن کورٹ میں ہو تو اس کو تو آپ کو پروسیجر کا، پروسیس کا بھی پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ جی بالکل، ہاں، تو اس میں امیگریشن اٹارنی ضروری ہے، کیونکہ وہ ڈینائل ریٹ اگر آپ چیک کرو بغیر اٹارنی کے تو وہ تقریباً 80% 90% ڈینائی ہوتے ہیں، ڈینائی ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو منصور صاحب یہاں پہ بتاتے چلیں آپ لاسٹ پہ، جو ایک امیگریشن وکیل ہوتا ہے، اگر امریکہ میں کوئی عام بندہ ہے جیسے میں ہوں، میں نے کسی امیگریشن سے وکیل سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اسے ملنے کا؟ دیکھو، ادھر سے امریکہ میں کسی بھی وکیل سے اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے تو کم از کم 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے آپ نے ان کے آفس کو کال کرنی ہے، تو ان کا جو اسسٹنٹ ہوتا ہے، پھر لیگل ہوتا ہے، جو بھی ہو، جی بالکل، وہ آپ کے لیے وہ اپوائنٹمنٹ سیٹ کر لے گا کہ آپ کو 3 ہفتے بعد آنا ہے، لیکن پہلے آپ نے پے کرنا ہے، $250-300 پر وہ آور لیتے ہیں۔ اچھا، $200-350 وہ 1 گھنٹے کے فیس چارج کرتے ہیں؟ ہاں، چاہے وہ 5 منٹ کی بات ہو، 1 گھنٹے کی بات ہو، آپ نے وہی پہلے دینا پڑتا ہے، پہلے پے کرنے ہیں تو پھر وکیل نے آپ سے اپوائنٹمنٹ بنانی ہے۔ ہاں، تو اس کے لیے وہ چاہے اس بندے کا کام ہو یا نہ ہو وہ میٹر نہیں کرتا؟ وہ میٹر نہیں کرتا، کنسلٹیشن بس، یہ کنسلٹیشن ہے، کنسلٹیشن فیس ہے۔ ٹھیک ہے، تو منصور صاحب یو ویزا کیا ہے؟ یو ویزا اس کو بولتے ہیں وکٹم آف کرائم، مطلب اگر آپ کو اسپیسیفک کرائم ہے، اگر اس کے آپ وکٹم ہو گئے یو ایس کے اندر، اور آپ نے جو پولیس کے ساتھ آپ نے کوآپریشن کر لی کہ انویسٹیگیشن میں آپ نے اس کے ساتھ مدد کی، تو وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ ہاں اس بندے کو یہ اس کرائم کا وکٹم بنا تھا اور اس نے ہمارے ساتھ ہیلپ کی ہے، تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، پھر آپ یو ویزا اپلائی کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کوئی ایک چھوٹی سی سمپل الفاظ میں کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں یو ویزا کی؟ یو ویزا کے لیے مطلب آپ بیٹری، مطلب اگر کسی نے آپ کو مارا، اچھا، آپ کو زخمی کیا، یہ چیزیں آ جاتی ہے وہ یو ویزا کے، وہ کرائم کے جو کرائم ہے۔
اگر کوئی بندہ سپوز کریں کوئی بندہ کسی کام پہ ہے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہی چلاتا ہے ہاں یا کسی اسٹور پہ کام کرتا ہے، اگر اس کو کوئی بندہ ہٹ کرتا ہے، ہاں مارتا ہے، تو وہ اس کے انڈر آ جاتا ہے؟ آ جاتا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پولیس نے کون سے چارجز لگائے ہیں. اچھا. ہاں اگر اس نے بول دیا کہ ایگریویٹڈ بیٹری ہے یا اسلٹ ہے تو وہ آ جاتے ہیں اس میں. اور وہ سب سے بہترین ہے یو ویزا. یو ویزا میں سب کچھ معاف ہو جاتے ہیں. اگر آپ بارڈر کراس کر کے ایک بار نہیں 5 بار بھی آپ نے بارڈر کراس کیے تو وہ بھی معاف ہو جاتی ہے. حالانکہ ٹیکنیکلی اگر آپ 2 بار بارڈر کراس کرتے ہو تو آپ پہ وہ 20 سال کا بین لگ جاتا ہے. لگ جاتی ہے بالکل. تو یو ویزا اتنا اسٹرانگ ہے؟ یو ویزا بہت اسٹرانگ ہے. امریکن گورنمنٹ اس بندے کے ساتھ اتنا کرتی ہے کہ اس بندے نے ہمیں کسی کرائم کو انویسٹیگیشن کرنے میں مدد کی ہے اور اس بندے کو وہ گرین کارڈ ہی دے دیتے ہیں. اصل میں ہمارے جو دیسی لوگ ہیں نا وہ بہت ڈر جاتے ہیں. کبھی کبھار کسی گیس اسٹیشن پہ یا کسی جگہ پر کام کرتے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. وہ ڈر کی وجہ سے پولیس کو کال نہیں کرتے کہ بھئی میں تو اللیگل کام کر رہا ہوں. بھئی پولیس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ پولیس کا کام ہی نہیں ہے. یہ امیگریشن کا کام ہے. پولیس کو تو آپ نے صرف کرائم کا بتانا ہے کہ بھئی وہ آپ سے پوچھتا بھی نہیں کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے. اچھا. پولیس نہیں پوچھتی. نہیں پولیس کا کام ہے. بس بہت سے لوگوں کی اس وجہ سے یو ویزے مس ہوئے. ان کو پتہ نہیں تھا. وہ ڈرتے تھے. وہ کہتے ہم تو اللیگل کام کرتے تھے. میں نے کہا یو ویزے سے کوئی لینا دینا نہیں کہ تو لیگل کام کرتا تھا اللیگل کام کرتا تھا کام ہی نہیں کرتا تھا. بس آپ وکٹم ہو گئے کرائم کے. بس ٹھیک ہے. اچھا اگر وہ کوئی کام کرے یا نہ کرے اس کا اسٹیٹس اللیگل ہے لیگل ہے ڈزنٹ کوئی میٹر. ایشو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اور اگر اللیگل ہو تو کسی بندے کے پاس وہ کام کر رہا ہے اس کو اگر کوئی بندہ کو مینٹلی ٹارچر کرتا ہے یا کوئی فزیکلی اس کو ٹارچر کرتا ہے بالکل وہ بھی ہے. اس کا کیا؟ وہ بھی ایک آ جاتی ہے. یو ویزے کی کیٹیگری میں آتی ہے. یو ویزا بلیک میلنگ میں آ جاتی ہے نا. بلیک میلنگ بھی ایک کرائم ہے. اچھا. ہاں کہ نہیں اگر اتنا سخت قانون ہے پاکستان یا کسی اور کنٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ امپلائی کا اور جو آنر کا ہوتا ہے اس میں بندہ وہ ایک بلیک میلنگ وہ یو ویزے میں آ جاتا ہے. اگر آپ کو پیسے نہیں دیتے تو وہ ٹی ویزا وہ یو ویزے کی طرح ہی ہے. اچھا ایک ٹی ویزا بھی ہے اس میں. تو وہ مطلب اگر آپ کو کوئی یوز کر رہا ہے اور پیسے نہیں دے رہا تو آپ ڈائریکٹ کسی یو ایس سی آئی آفس میں چلے جائیں یا کسی پولیس کو کال کریں. پولیس کو کال نہ کرے وہ کیونکہ وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یو ویزا تو وکٹم ہو گیا نا. ٹی ویزا کا آپ کا مطلب جس طرح میں نے بولا آپ کو کوئی پیسے نہیں دے رہے تو وہ آپ نے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ والا وہ راؤٹ یوز کرنا ہوتا ہے نا کہ دیکھو مجھے نہیں پیسے دے رہے میں کام کیا ہے چاہے اللیگل کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا. کیونکہ ادھر جو نا 13th امینڈمنٹ بنی اس وجہ سے کہ آپ کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا نہ پہ کوئی کام کر سکتا ہے بغیر پیسوں پہ. یہ امریکہ از اے فری کنٹری. ادھر تو ہر بندے کو آزادی ہے جو مرضی کو کر سکتا ہے بول سکتا ہے. بالکل. اگر اس کو بندہ مینٹلی ٹارچر کرتا ہے فزیکل ٹارچر کرتا ہے اگر اس کی تنخواہ رکھتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا اس کی کمپلین کرے تو اس کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جاتا ہے. اتنا سخت قانون ہے ادھر تو. اور گرین کارڈ بھی مل جاتا ہے. ہاں گرین کارڈ بھی اپلائی بالکل مل جاتا ہے. اور اس میں یہ کہ اس کی بچے فیملی اگر پاکستان میں ہو انڈیا میں ہو وہ بھی اس میں ہو جاتی ہے. اچھا انکلوڈ کر لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو اور اس میں ایک اور بات میں آپ کو بات کاٹ رہا ہوں یو ویزے میں یہ کہ اگر آپ ادھر وکٹم بن گئے کرائم کے اور آپ پاکستان بھی چلے گئے ادھر سے بھی تو اپلائی کر سکتے ہیں یو ویزے کا. اچھا اگر سپوز کریں کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی وزٹر ہے وہ ادھر سے وزٹ کر کے یا اسٹوڈنٹ اپنی ایجوکیشن تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان چلا گیا تو اس دوران وہ کسی وکٹم کا شکار رہا ہے اور اس کو نالج نہیں تھا اس کو پتہ نہیں لگا ادھر کسی نے بول دیا وہ آ کے ہم ادھر سے بھی کر سکتے تو وہ ادھر سے بھی اپلائی کر سکتا ہے کہ میں اس وکٹم کا شکار رہا ہوں. اور اس میں یہ ایک اور چیز ہے یو ویزے میں کہ اس میں لمیٹیشن بھی نہیں ہے. مطلب اگر آپ کے ساتھ 40 سال پہلے بھی ہوا تھا تب بھی تو کر سکتا ہے کہ بھائی مجھے تو ابھی یاد ہے. اچھا اس میں 20 سال 30 سال 40 سال جب مرضی ہوا ہے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے اس میں. اچھا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. اچھا چلو ہمارے چینل کے تھرو یہ لوگوں کو انفارمیشن مل جائے گی انشاءاللہ کسی کا اگر بلا ہو گیا تو اس کے بعد ایک اور کیس ہوتا لگتا ہے واوا جسے بولتے ہیں. واوا کیا چیز ہے؟ واوا وہ تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اگر کوئی ڈومیسٹک وائلنس مطلب ڈومیسٹک وہ ویزے ہوتے ہیں نا اسپاؤس کے درمیان اگر کوئی وہ ابیوز کر لے ایک مطلب اگر یو ایس سٹیزن کے ساتھ کسی نے شادی کر لی اور اس نے ابھی گرین کارڈ کے لیے اپلائی بھی نہیں کیا اور اس کو ابیوز کرنا شروع کر دے تو اس کو وہ واوا کے تھرو اپلائی کر لیتا ہے گرین کارڈ کے لیے. اچھا وہ واوا کے لیکن اس میں شادی ضروری ہوتی ہے. اس میں شادی ضروری ہوتی ہے. تو واوا کا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی وزٹر ہی ہے یا اسٹوڈنٹ تو اس کے وائف یا بچوں کو کوئی یو ایس سٹیزن بندہ جو ہے وہ نان سٹیزن کو کوئی مینٹلی ٹارچر کرتا ہے یا اس کو کوئی وہ یو ویزا ہے. واوا میں شادی ضروری ہے.
اچھا واوا میں شادی شادی ضروری ہے. وہ بھی کیٹیگری جو ہے وہ بھی یو ویزا کے انڈر آئی. ہاں نہیں یو ویزا ڈفرینٹ ہے. مطلب اگر کوئی اسٹوڈنٹ آ گیا اس کو کسی نے ٹارچر کیا وہ یو ویزے میں آ گئے. ٹھیک ہے. لیکن جب شادی ہوئی اور ایک دوسرے یو ایس سٹیزن نے اپنے اسپاؤس کو ٹارچر کیا وہ واوا میں آتا ہے. اچھا مطلب اگر کسی نے شادی کر لی اور لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا, اس نے گرین کارڈ کے لیے بھی اپلائی نہیں کیا, وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا ہے, چلو جو بھی کرنا ہے نا, اس بیچارے کو تو پتہ نہیں ہوتا لڑکا ہو یا لڑکی کی, یہ تو میرے لیے گرین کارڈ اپلائی نہیں کر, اس کو ٹارچر کرنا شروع کر لے اور پھر اس کو ڈیورس بھی دے دے اور اس کے لیے اپلائی بھی نہ کیا ہو گرین کارڈ کے لیے, تب وہ واوا کر سکتا ہے. ایون ڈیورس بھی ہو لیکن ود ان 2 ایئرس, ود ان 2 ایئرس ڈیورس کے ود ان 2 ایئرس. اچھا ود ان کے 2 ایئرس اس نے واوا کی پٹیشن فائل کرنی ہے. اگر 2 سال سے 1 دن بھی زیادہ ہو گیا نہیں ہوگا پھر, کیونکہ وہ لا ہے, ریکوائرمنٹ ہے وہ تو. تو اس میں دوسرا وہ ایک اسائلم کا کیس سوال کوشچن ہے, اگر کسی کا اسائلم کا کیس فیل ہو جاتا ہے امریکہ میں تو وہ کیا سیفلی کینیڈا میں جا کے اپنا کیس لگا سکتے ہیں؟ اس کو ادھر سے پورا کا پورا اپنا ہر چینل یوز کرنا پڑے گا پہلے. اگر امیگریشن آفس سے ہوگا تو امیگریشن کورٹ سے پھر وہ BIA اپیل پہ جائے گا, اس کے بعد پھر وہ فیڈرل کورٹ کی ریویو ہوگی. جب سب سے وہ اس کو ساری کورٹ سے وہ اگر ریلیف نہ ملا تب وہ جا سکتا ہے, تب وہ سیفلی کینیڈا میں جا کے اپنا کیس لگا سکتا ہے, ادھر اپلائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اسی طرح کسی کا کیس فیل ہو گیا ہو اسائلم کا, اس نے سارے چینلز یہ یوز کر لیے ہیں, تو پھر اس کے ساتھ اور وہ اللیگل ہو گیا, پھر بھی ڈیپورٹیشن لگی ہوئی ہے لیکن وہ سٹل کام کر رہا ہے USA میں, تو اگر اس کے ساتھ پھر کوئی کرائم ہوتا ہے پھر وہ یو ویزا بالکل کر سکتا ہے. ڈیپورٹیشن لگی ہوئی بات, ڈیپورٹیشن سب, یہی میں آپ کو وہی بتا رہا تھا کہ یو ویزے میں سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. اچھا یو ویزے میں دیکھو, اگر آپ اپلائی کرو کسی بھی بینیفٹ لینے کے لیے, گرین کارڈ کے لیے, سٹیزن شپ کے لیے, اگر آپ نے جھوٹ بولا ہو کبھی کسی کو کہ میں US سٹیزن ہوں, تو تجھے وہ نہیں ملے گا, کبھی بھی تو US سٹیزن نہیں بن سکتا. یو ویزا میں یہ اگر تو نے کسی کو جھوٹ بولا کہ میں US سٹیزن ہوں تب بھی وہ معاف کر لیتے ہیں. اس میں یو ویزا میں سب کچھ معاف ہو جاتا ہے اور گرین کارڈ مل جاتا ہے. بالکل بالکل. لیکن حقیقت میں یہ کوئی وکٹم جو ہے نا کسی کرائم کا وکٹم ہوا ہو, یہ نہیں ہے کہ فیک, کیونکہ اس کے لیے بھی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. ہاں پولیس سرٹیفکیٹ دیتے ہیں نا. جی بالکل. تو جو وکٹم ہوتا ہے اس کے لیے کوئی ضروری ہے کہ اس کی کوئی انجری ہو یا کوئی ایسا کچھ؟ انجری ہو تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہے وہ فزیکل, وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو فزیکل ٹارچر نہیں کیا لیکن مجھے مینٹلی ٹارچر کیا ہے, تو اس کے لیے پھر ہم وہ اس کو ریفر کرتے ہیں کسی سائیکاٹرک کو کہ جا کے وہ سائیکولوجیکل ایویلویشن کر کے لے کے آؤ. اچھا اگر مینٹلی کو کرتا ہے تو اس کو سائیکالوجسٹ وہ چیک کرتا ہے کہ واقعی اس کے ساتھ ہوا ہے؟ نہیں, کوئی گورنمنٹ کا نہیں ہوتا, اپنا آپ چوز کر لیتے ہو کہ جا کے وہ رپورٹ دے دیتے ہیں کہ ہاں یہ اس طرح ہوتا ہے, تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو منصور صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم آج کے سیشن کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے بہت سارے سوال تھے امیگریشن پہ, تو امید ہے انشاءاللہ تعالی لوگوں کے امیگریشن کے جو سوال ہیں وہ کچھ کلیئر ہو گئے ہوں گے. اگر پھر کسی کو کوئی کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو وہ ہمارے چینل پہ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالی ہم کو نیکسٹ سیشن ایسا رکھ لیں گے. اور یہ منصور صاحب ہیں, ہم آج ان کے پاس اسپیشل ٹائم لے کے وسکانسن میں آئے تھے, تو ان کا بہت شکریہ. نہیں تھینک یو جنید بھائی آنے کا. جی اور اینی ٹائم ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. میں تو ابھی آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بندہ بغیر پرمیشن, کیونکہ مجھے پتہ ہے اپنے دیسیوں کا وہ بیچارے اس طرح ہی ہوتے ہیں ادھر, تو نہ وہ کسی گورے وکیل کو کال بھی نہیں کر سکتے ڈر کی وجہ سے, ایسا نہ ہو کہ کوئی ڈانٹ نہ پڑ جائے جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے. لیکن نہیں, میں ہمیشہ خیال رکھتا ہوں ہمارے ان کا یہی فائدہ ہے کہ یہ ہماری اپنی زبان سمجھتے ہیں, پاکستان سے ہیں, ان سے انڈینز, بنگلہ دیش والے لوگ, پاکستان, ایون کہ افغانی جو ادھر کچھ ریفیوجیز ہیں وہ بھی ان سے کنٹیکٹ کرتے ہیں اور اپنے کیسز لگواتے ہیں, اور یہ سارے ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور اپنی زبان میں ان کو سمجھا دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو انگلش کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, لینگویج بیریئر, تو ان کے لیے بھی بڑا آسان ہے اپنا کیس جو ہے ان کو سمجھانا, اور ان کے لیے بھی آسان ہے ان کا کیس جو ہے نا کہیں لگانا. تو اگر کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت ہے, وہ چاہے امیگریشن اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہو, فیملی امیگریشن ہو, اس کے بعد اسائلم کا, کوئی یو ویزا, کوئی واوا, کوئی بھی کسی قسم کی پٹیشن لگانا چاہتا ہے, تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم آپ کا کیس ان سے لگوا دیں گے.